Good evening and a very warm welcome to the show. इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान को तौहीन अदालत केस में बड़ा रिलीफ मिल गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केसेस की माजी की रवायत को मद्देनजर रखकर एक बार फिर तहम्मुल का मुजाहरा किया। पहले से प्रेडिक्ट किया जा रहा था सीनियर कानूनदानों की तरफ से कि ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा ही हुआ। इमरान खान की माफ़ी को कबूल कर लिया गया। आज इस केस की समाअत हुई तो 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इमरान खान की माफ़ी को कबूल कर लिया। इस मौके पर चीफ जस्टिस अतहर मनिल्ला का कहना था कि हम तौहीन अदालत का नोटिस खारिज करके कार्रवाई ख़त्म कर रहे हैं। ये लार्जर बेंच का मुतफ़िका फैसला है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने इतराज़ उठाया और इमरान खान का बयान हल्फी मंजूर करने की मुखालिफत की। आमिर रहमान ने कहा कि इमरान खान ने बयान हल्फी में गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी। इस हवाले से निहाल हाशमी, तलाल चौधरी और दानियाल अजीज केस के फैसले मौजूद हैं। चीफ जस्टिस अतहर मनिल्ला ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को कहा कि क्या आप निहाल हाशमी, तलाल चौधरी और दानियाल अजीज केस के फैसलों की हिमायत करते हैं? आपकी सिफारिशात हम अपनी तहरीरी फैसले में लिखेंगे। आप अपनी तहरीरी मारूज़ात जमा करवा दें। चीफ जस्टिस ने हामिद खान से मुकालमे में कहा कि हमने बयान हल्फी देखा है, बादियो नज़र में ये तौहीन अदालत थी। इमरान खान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए, इमरान खान का कॉन्ट्रैक्ट देखते हुए तौहीन अदालत का नोटिस खारिज करते हैं। इमरान खान ने नेक नीयती साबित की और माफ़ी मांगने भी गए। इमरान खान का कचहरी जाकर माफ़ी मांगना अच्छा इकदाम है। आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इमरान खान के इस्लामाबाद कचहरी जाने को सराहा। हमने देखा कि इमरान खान ने इस केस में सिर्फ माफ़ी नहीं मांगी बल्कि जुमे के रोज़ इसका अमली मुजाहरा भी किया था। आप भी देखिए। ज़ेबा को बता रहे हैं कि इमरान खान आया था और माजरत करना चाहता था कि उनकी कोई अल्फाज से कोई बेरज़ारी। ठीक है, मेरी तरफ से प्लीज फारूक साहब आप नहीं बताना, बहुत शुक्रिया, जरूर बता दें। So all's well that ends well, not really। मरियम नवाज शरीफ इस फैसले से काफी नाखुश नजर आ रही हैं। उन्हें भी देखिए। जो लोग ये समझते हैं कि ये सियासत। नवाज ने आज एक ट्वीट की और उसमें काफी ज्यादा नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि तौहीन तो हुई है और पूरी दुनिया के सामने हुई है। सो केस खारिज हो गया कहने के बजाय ये कहना ज्यादा मुनासिब है कि फितने को, यानी ये वो वर्ड खान साहब के लिए यूज करती हैं, उनके साथ ज़्यादा बेहतरी हुई है, उनको माफ़ी मिली है, दरगुजर हुआ है। इमरान खान तौहीन अदालत केस से तो बच निकलने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन हुकूमत ने साइफर ऑडियो लीक्स मामले पर उनके गिर्द घेरा तंग करना शुरू कर दिया है। कल इस हवाले से वफाकी कैबिनेट का बड़ा फैसला सामने आया है। काबीना ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, 2 साथी वज़रा असद उमर और शाह महमूद कुरैशी और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने 30 सितंबर को इमरान खान की साइफर से मुतालिक ऑडियो लीक पर काबीना कमेटी तश्कील दी थी। काबीना कमेटी ने 1 अक्टूबर को मुनक्किदा इजलास में कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की। काबीना कमेटी ने सिफारिश की कि ये कौमी सलामती का मामला है जिसकी कौमी मफादात पर संगीन मुज़र इसरात हैं, कानूनी कार्रवाई लाजमी है। कैबिनेट ने सिफारिश की कि FIA सीनियर हुकाम पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे। सिफारिश के मुताबिक FIA इंटेलिजेंस इदारों से भी अफसरान और एहलकारों को टीम में शामिल कर सकती है। कमेटी ने सिफारिश की कि FIA की टीम जुर्म करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करे और इस हवाले से अब पेशरफ्त तेजी से हो रही है। कुछ दिन पहले मैंने ये खबर ब्रेक की थी कि हुकूमत ने ये डिसाइड कर लिया है कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई करनी ही करनी है इमरान खान साहब पर और इस मामले को हतमी नतीजा देना है। इफ्तिखार साहब, आई स्टार्ट विद यू। आज तो रिलीफ मिला खान साहब को, लेकिन उन्होंने खुल कर कहा भी कुछ दिन पहले एक मुलाकात में कि मैंने नाअहल होना है। सो उनको पता है ये बात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, इस वक्त जो एफर्ट की जा रही है, जो इस वक्त ये मुसल्लत शुदा टोला है हमारे ऊपर, वो यही कोशिश कर रहा है किसी तरीके से आप टेक्निकल ग्राउंड्स पे इमरान खान को नाअहल कर दें। और यही एफर्ट था। 24 के करीब लगभग केसेस इमरान खान पे उन्होंने किए हुए हैं। उसके अलावा ये जो इलेक्शन कमीशन ने किया उसका फॉरेन फंडिंग का, तो ये कुछ जवाज़ बनता नहीं है। ये एक सियासी इंतकाम है जो कि इस वक्त ये सारी जमातें मिल के इमरान खान से लेना चाह रही हैं कि टेक्निकल ग्राउंड में इमरान खान को निकाल देंगे तो हम मुकाबला कर सकते हैं। वरना ये जितना भी इनका सिस्टम है, PDM है, इनके साथ मिले हुए जो मीडिया हाउसेस हैं,
جو صحافی ہیں، جو دانشور ہیں، جو ایک طرف کو ہیں اور جو پروموٹ کر رہے ہیں اس کلچر کو کہ جو کہ کرپشن سے بھرا ہوا ہو، جس میں رول آف لا نہ ہوں، جس میں سیاسی منمانیاں ہوں، جس میں ان کی مرضی کے فیصلے ہوں، جس میں خرید و فروخت ہو، اس کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ ایک افتخار صاحب، یہ تو خان صاحب نے خود کہا کہ سائفر مسنگ ہو گیا، یہ تو خود ہی کہا انہوں نے. دیکھیے یہ ایکچولی سائفر کا جو ہے نا ایک بڑی احمقانہ کل پریس کانفرنس کی گئی ہے. ایک ٹولہ جو بیٹھا ہوا تھا، احمقوں کا ٹولہ تھا وہ، جو کہ خود ملوث تھا ڈان لیگ میں، ادھر سے لے کے نا پرویز رشید سے لے کے مریم، سب جو ہے نا ڈان لیگس کے کردار وہاں بیٹھے ہوئے تھے. اوپر کریں. یہ جو سائفر ہے فار دی نالج آف مسلم لیگ نواز اور جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں، یہ ایک کوڈڈ لیٹر ہوتا ہے. اس کی جو کی ہے نا، یعنی کہ اس کو ڈی کوڈ کرنے کی، اسے کہتے ہیں ڈی سائفر کرنا. ڈی سائفر جو کیا جاتا ہے وہ فورن آفس کرتا ہے. تو اس کا مطلب پرنسپل ڈاکومنٹ کس کا ہے؟ فورن آفس کا. ٹھیک ہے جی. کسٹوڈین کو کاپی خان صاحب کی تھی وہ کدھر ہے؟ کسٹوڈین جو ہے، میں ادھر ہی جا رہا ہوں. کسٹوڈین کون ہوا؟ فورن آفس ہوا. ہم نے اس کے اوپر ایک اسپیشل کیبنٹ کی ہوئی ہے اور ایک این ایس سی کی ہوئی ہے. ایک این ایس سی اس ایم او کو ٹولو نے بھی کی ہوئی ہے، وہ این ایس سی سائفر پہ تھی. تو اگر وزیر اعظم ہاؤس میں کافی نہیں تھی تو اس کی دیکھیں اس ملک کے خدا داد میں آپ نے اس کو بنانا ریپبلک سے برا کر دیا کہ ایک ملک میں این ایس سی ہو رہی ہے اور یہ سارے بیٹھ کے ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 5 مہینے بعد دے ہیڈ دی آڈیسٹی اینڈ یو نو بٹ خان صاحب نے کنفرم کیا کہ مسنگ ہے. آئی ایم آسکنگ یو کہ انہوں نے یہ کیوں کنفرم کیا؟ تو این ایس سی کس پہ ہوئی ہے سر؟ تو خان صاحب کیوں کہہ رہے ہیں مسنگ ہے؟ یہ تو بتا دیں مجھے، یہ بتا دیں کہ این ایس سی کس پہ کی ہے انہوں نے. اوکے چلے اس کے اوپر ہم آ جاتے ہیں. مجھے جواب دیں. لیٹس واچ خان صاحب. ایک منٹ اگر اجازت دیں. عمران خان صاحب نے ماری میمن صاحبہ کو انٹرویو دیا، ذرا دیکھیں انہوں نے کیا کہا. آپ تو وہیں بیٹھے ہوں گے بٹ لیٹس واچ اٹ. مظہر عباس صاحب، آپ نے کیا سمجھا جب یہ بات ہوئی؟ دیکھیں فریاد، نیشنل انٹرسٹ میں تو یہ بات تھی کہ اس چیز کو اتنے مہینوں میں اتنا ڈسکس ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. لیکن یہ کہ یہاں ظاہر ہے نیشنل انٹرسٹ، اگر آپ کے پولیٹیکل انٹرسٹ حاوی آ جائیں تو نیشنل انٹرسٹ جو ہے نا پیچھے رہ جاتے ہیں. اس کو آپ کسی بھی منطقی انجام تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، یہ پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچائے گا. اس وقت جب عمران خان گفتگو کرتے تھے تب بھی غلط تھا، اس لیے کہ اس وقت ان کو بھی یہ ریئلائزیشن نہیں تھی کہ اس کے کتنے دور رس نتائج ہو سکتے ہیں. آج جب یہ حکومت اس کو دوسرے انداز میں ٹیکل کر رہی ہے، وہ بھی وہی غلطی کر رہی ہے. آپ کیا کریں گے اس کو؟ آپ نے ایک مقدمہ بنا دیا. بول تو یہاں پاکستان میں بدقسمتی سے آرٹیکل 6 کسی کی سمجھ میں ہی نہیں آتا، اور یہ ہر طرف ہوتا ہے، ہر طرف میں نے سنا ہے. آرٹیکل 6 بہت اسپیسیفک کلوز ہے، اور اس کا تعلق، اس کے جو 3 کلوزز ہیں، اس کا واحد تعلق ایک چیز سے کہ اگر کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کر دیا جائے، پورے کانسٹیٹیوشن کو، ہول کانسٹیٹیوشن سسپینڈ کر دیا جائے یا ان ابینس کر دیا جائے، صرف اس صورت میں آرٹیکل 6 لاگو ہوتا ہے اور کسی صورت میں آرٹیکل 6 لاگو نہیں ہوتا. ہم ہر چیز میں آرٹیکل 6 لے آتے ہیں، ہم غداری اور بغاوت کو مکس اپ کر دیتے ہیں. سو مشرف صاحب پہ ہوتا تھا آرٹیکل 6 کیونکہ پی ایم ایل این تو ان کے اوپر بھی لگا، یہی ان کی تب بھی خواہش تھی. اب بھی شرف صاحب پہ تو خیر 12 اکتوبر کو بھی ہوتا، اور 12 اکتوبر کو زیادہ ویلڈ تھا، جس کو بدقسمتی سے اس وقت کی سپریم کورٹ نے نہ صرف ویلڈ قرار دیا. عمران خان پہ آپ کے خیال میں نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا نا. یہ جب عمران خان کے زمانے میں وہ نواز شریف پہ لگانے کی باتیں کرتے تھے، آرٹیکل 6 بہت اسپیسیفک ہے فریب، بالکل اس میں بہت واضح طور پہ لکھا ہے، اور کسی آرٹیکل میں اتنا واضح، یعنی اس میں ٹریزن کا ورڈ لکھا ہے، جس کو ہم بعد میں آئیں شکنی کہنے لگے، کیونکہ مشرف صاحب پہ لگ رہا تھا تو انہوں نے کہا جی آپ فوج کے سربراہ کو آپ غدار کیسے کہہ سکتے ہیں. بھائی اس میں لکھا ہوا آرٹیکل 6 میں ہائی ٹریزن. لیکن ہائی ٹریزن جو ہے اس میں یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن، اگر آپ ٹوٹلی کانسٹیٹیوشن کو جو ہے بدل دیں یا اس کو معطل کر دیں یا اس کو سائڈ میں اٹھا کے رکھ دیں، تب آرٹیکل 6 لاگو ہوتا ہے. تو آرٹیکل 6 تو نہیں لگتا. لیکن آپ فرض کریں آپ نے بغاوت کا مقدمہ بھی بنا لیا، آپ کیا کریں گے؟ بغاوت کا مقدمہ اگر چلے گا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ سائفر کو ڈی کلاسیفائی کریں گے
یا آپ اس کو جو ہے وہ سب کے سامنے لے کر آئیں گے اور اس کے بعد دنیا بھر میں کیا ہوگا آپ کی ایمبیسیز کے ساتھ؟ رائٹ. سو ہمیں یہ ریئلائزیشن نہیں ہو رہی بدقسمتی سے. کہنا تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. یہ ریئلائزیشن نہ پچھلی حکومت کو ہوئی نہ اس حکومت کو ہو رہی ہے. ایک سینسٹیو معاملے کے اوپر بار بار بات ہو رہی ہے, خطرناک انفارمیشن آ رہی ہے, کہیں پہ آڈیو لیکس ہو رہی ہیں. سائفر کے حوالے سے پہلے تو آپ لوگ کہتے تھے وہ ہے ہی نہیں, ڈرامہ ہے. پھر این ایس سی کی میٹنگ ہوئی, آپ نے کہا کہ یہ مداخلت نہیں ہے, سازش ہے. اب آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسنگ ہو گیا ہے. سو اور آرٹیکل 6 لگے گا اس کے اوپر. سو الٹیمیٹ کیا گول ہے آپ کا؟ صرف یہ گول ہے کہ خان صاحب کو جیل میں ڈال دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریہ, سب سے پہلے تو سائفر کی بات. واٹ از اے سائفر؟ سائفر از اے ڈپلومیٹک کوڈ بٹوین ٹو کنٹریز. سو ہم یہی کہہ رہے تھے کہ بیرونی سازش کوئی نہیں ہوئی. جو واٹ ایور ہیز بین کورسپونڈیڈ بٹوین ٹو کنٹریز واز a normal conversation which happened. اور عمران خان صاحب نے جان بوجھ کے, جس طرح جب آڈیو لیکس آئیں تو پہلی آڈیو لیک بھی آئی اور دوسری آڈیو لیک بھی آئی, اس میں عمران خان صاحب یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ ہم اس پہ کھیلتے ہیں. تو سب سے پہلے تو اگر کوئی بھی ایسا بندہ ہو یا کوئی پارٹی ہو جو نیشنل سیکیورٹی سے کھیلنے کی کوشش کرے یا نیشنل سیکیورٹی کوڈ کو بریچ کرے, تو میں تو 100% سمجھتی ہوں کہ اس کے اوپر آرٹیکل, مطلب واٹ ایور اٹ سے, مظہر صاحب کو میں بالکل ان کو رسپیکٹ کرتی ہوں پوائنٹ آف ویو, لیکن اگر فرسٹ آف آل عمران خان کی 2 آڈیو لیکس آئی, دونوں آڈیو لیکس کا اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ جھوٹی تھیں, تو دس مینس کہ فرسٹ آف آل بوتھ آڈیو لیکس ور ٹرو. پہلی چیز. دوسری بات کہ ان کا فورینزک بھی ہو جائے گا, اس سے پتہ چل جائے گا یہ عمران خان صاحب کی آڈیو. اب جب ان کی آڈیو میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے سائفر یا کے اوپر بات نہیں کرنی, ہم نے منٹس آف دا میٹنگ چینج کرنی ہے اور اس سے ہم نے کھیلنا ہے, تو یہ بڑا کوسچن مارک ایڈ ہوتا ہے. اور یہ میں بالکل, یہ افتخار درانی صاحب نے شروع میں بات کی کہ غائب کیسے ہو گیا, تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ عمران خان صاحب اس وقت پرائم منسٹر تھے جس ٹائم پہ وہ پرائم منسٹر کا ریکارڈ غائب ہوا. تو اس وقت سب سے پہلے تو ایک انویسٹیگیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی ہے. دوسری بات, اس پہ بٹ کوشچن جو ریز کیا افتخار صاحب نے, وہ اہم سوال ہے نا, کہ انہوں نے کہا نا صاحبہ, انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو ابھی کیسے پتہ چلا؟ این ایس سی کی میٹنگ ہوئی بیچ میں, تو اس وقت پتہ نہیں تھا کہ یہ مسنگ ہے. دیکھیں, جب آڈیو لیکس آئیں, اور آڈیو لیکس اس سے پہلے کہ دیکھیں ہمیں پتا تھا کہ عمران خان صرف یہ جس طرح سے کہا میں کھیلتا ہوں, وہ ہمیں پتا تھا کہ عمران خان صاحب جان بوجھ کے قوم کو بے وقوف بنانے کے لیے, لیکن این ایس سی کی میٹنگ میں جو این ایس سی کی میٹنگ میں کیا سامنے رکھا گیا؟ اس این ایس سی کی میٹنگ میں وہ اس کی باقی کاپیز بھی ہوتی ہیں, لیکن جو پرائم منسٹر صاحب کے ہوتے ہوئے, عمران خان جب پرائم منسٹر تھا اس کی ہوتے ہوئے کاپی اس کے ٹائم پہ غائب ہوئی. یہ ان کا ٹائم تھا جو آپ کو نہیں پتا چلا غائب ہوئی. تو یو ہیو اے کاپی, وہ کاپی جو پرائم منسٹر ہاؤس کی تھی وہ نہیں ہے. ون آف دا کاپیز از مسنگ. جو اوریجنل کاپی ہے پرائم منسٹر ہاؤس کی, اوریجنل جو عمران خان صاحب کے ٹائم پہ پرائم منسٹر ہاؤس کو تو ملی لیٹ ہے, ان کی تو اوریجنل عمران خان صاحب نے خود, وہ تو کہتے ہیں ان کا کلیم یہ کہ ہمیں تو ملی لیٹ ہے. عمران خان صاحب کے ٹائم پہ نہیں, عمران خان صاحب کے ٹائم پہ 5 مہینے پہلے when he was the prime minister at that point of time وہ کاپی غائب کی گئی, اور یہ عمران خان صاحب نے اپنے انٹرویو میں اعتراف کیا ہے. ٹھیک ہے, very interesting. آپ نے کہا کہ one of the copies which was at the prime minister house was missing, yet you had an NSC meeting based on a copy. نہیں, مین کاپی آپ کے لیے پرائم منسٹر ہاؤس والے تو تھی نہیں, اس وقت تھی وہاں پر, بعد میں مسنگ ہوئی ہے, یا اس وقت بھی نہیں تھی تو آپ کو پتہ کیوں نہیں چلا؟ اوریجنل کاپی پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوتی ہے, وہ ان کی اوریجنل کاپی مسنگ تھی, اور وہ عمران خان صاحب کے ٹائم پہ ہی مسنگ. ایک معاملہ جس نے پاکستان کو ہلا کے رکھا ہوا تھا, خان صاحب جگہ جگہ جا کے جلسے کر رہے تھے, روز سائفر کی بات کر رہے تھے. اٹس ویری اسٹرینج کہ نئے پرائم منسٹر نے آپ ترکان ہی کے ذرا کاپی تو لے کر آئے, کیوں؟
نہیں این ایس سی کی میٹنگ میں نہیں کہا دیکھیں NSC کی میٹنگ میں ہمیں کیوں پتا نہیں؟ تھا کہ عمران خان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، ہمیں پتا تھا آپ نے کہا ہے ہی نہیں ہمیں سر۔ پتا تھا عمران خان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، ہمیں پتا تھا ایک ڈپلومیٹک کوڈ آپس میں دو کنٹریز میں جو ہے ایکسچینج ہوا ہے، اور ہمیں پتا تھا کہ ان نے جو ٹرانسکرپٹ NSC کی لکھوائی ہے، meeting جو میں انہوں نے منٹس آف دا میٹنگ لکھی ہے، وہ جھوٹ پتا ہے، تو ہمیں یہ پتا تھا. لیکن اور ہم نے جب این ایس سی کی میٹنگ بھی آ گئی، ان کے منٹس بھی آ گئے، ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان بھی آ آپ کو گیا، کیسے پتا تھا وہ جھوٹ بول رہے بیان آ گیا ہیں؟ کہ دیکھیں عمران خان ہنا صاحب صاحبہ، کے بیانیے ہنا میں صاحبہ، آپ کا سیاسی ایک بیانیہ ہے کہ خان صاحب ہر وقت جھوٹ بولتے ہیں، وہ تو سیاسی بیانیہ ہے، بٹ اگر ایک فارمر پرائم منسٹر نے بات کی اس کو نکال کے چیک تو کریں گے کہ یہ جھوٹ ہے، تو چیک نہیں کیا. ڈیڈ یو ناٹ کنسلٹ؟ Why didn't they say دیکھیں this in نیشنل the سیکیورٹی NSC? میٹنگ Yes. کی، آپ نے جو NSC میں اس یہ میں کیوں نہیں انہوں نے چیک کیا اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ یہ عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ ہے. اچھا I'll come to انہوں Azhar نے Kazmi کہا صاحب، کہ اس میں کوئی یہ ٹھیک ہے، سچ ٹھیک ہے، آپ کا موقع It was a normal routine. There was a NSC normal میں کیوں نہیں کہا routine. چلیے کوئکلی کہہ مجھے دیں یہ بتا دے ہنا صاحبہ کہ آپ لوگوں نے این ایس سی میں ایشو کیوں نہیں ریز کیا؟ اتنے تجربے کار لوگ ہیں، 3 دفعہ حکومت کی ہیں، 8 آپ نے چیف لگائے ہیں، تو بتائیں نا این ایس سی میں کیوں نہیں آپ نے یہ ریز کیا کہ اس کے بعد پتہ چلا آپ کو تو اعلامیے میں ڈال ہمیں دیتے. نہیں پتا تھا کہ عمران خان صاحب منرل واٹر کی 2000 بوتلوں کی طرح سائفر کی کاپی بھی لے گئے. ہمیں نہیں پتا تھا، ہمیں پتا تھا وہ بوتلیں لے کے جا سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ سائفر بھی چوری کر لیں گے. وہ تو آڈیو لیک کے بعد پتا چلا عمران خان صاحب نے وہ بھی چوری کر لی ہے. یہ جواب نہیں ہے، آپ قوم کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. اوکے عاطف کاظمی صاحب ذرا سنیں، فائنانس منسٹر صاحب ڈار صاحب نے بھی ذکر کیا ہے، ان کی بات سنیے ذرا. ہمیں بیوقوف نہیں بنا سکتے، نہ نیشنل سیکیورٹی کو بنا سکتے Let's listen to the finance آپ کو minister. بنا رہے ہیں. کے ساتھ Let's اور listen- جھوٹے بیانیے کے ساتھ بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے Right. ہیں. Let's اور listen audio to leak کے the proof کر یہ دیا کہ بڑا آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اوکے the finance minister please. سب سے پہلے وہ سائفر غائب ہے. سابق پرنسپل سیکرٹری ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں نے تو ان کو دے دیا تھا عمران خان صاحب جو منٹس بنائے گئے وہ موجود ہیں، سائفر موجود نہیں ہے. اب اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ سازش اپوزیشن نے نہیں کی تھی، سازش انہوں نے کی تھی. ایویڈنس ہمارے سامنے ہے. اب کیا ہم سیاسی مسلط کے تحت اس کو ہاتھ نہ لگائیں؟ یہ نہیں ہو سکتا، اس کی معافی نہیں ہے. اور ہم اپنے آئین سے ہم غداری کریں گے اگر ہم اس کو لاجیکل کنکلوژن پہ نہیں لے کے جائیں گے. عاطف کاظمی صاحب آپ کو کیا لگا ہے سارے کے سارے معاملے میں؟ وہ دا کیوریس کیس آف مسنگ سائفر ہے، کیا معاملہ ہوا ہے؟ دیکھیں لگتا تو ایسا ہے کہ حکومت آ کے کہہ رہی ہے کہ میرا سائفر میری مرضی. پہلے یہ کہتے تھے کہ سائفر ہے ہی نہیں ہے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سائفر غائب ہو گیا ہے. وزیر اعظم صاحب صبح 7 بجے اٹھتے ہیں، تو یہ روز جب وہ 7 بجے اٹھتے تھے گزشتہ 6 مہینے کے دوران، ان کو کبھی خیال نہیں آیا کہ جناب اس سائفر کا بھی پتہ کر لیں. دیکھیں یہ ایڈ اپ نہیں ہوتا کہ آپ نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بھی بلا لیا، سائفر کے اوپر بات چیت بھی ہوگی، اور 6 مہینے کے بعد آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ عمران خان سائفر لے گیا. بھائی کس طرح لے گیا؟ ان 6 مہینے کے دوران آ کے لے کے گیا. اس کے بعد پرائم منسٹر ہاؤس میں آئے، کیا جب وہ جا رہے تھے جاتے ہوئے پرائم منسٹر ہاؤس کی چابیاں ساتھ لے گئے تھے کہ رات کو آ کے دوبارہ لے گئے؟ دیکھیں بڑی بچگانہ قسم کی بیانیہ ہے حکومت کی طرف سے، یہ کلیئر ہونے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے یہاں پہ فریہ جس طرح ہنا صاحبہ نے فرمایا کہ یہ ایک روٹین کی ڈپلومیٹک کیبل ہے. دیکھیں یہ جو ہے نا یہ ایک بڑا پرابلمٹک بیانیہ ہے. کیا آپ 70 سال سے ہمارے ملک میں اسی طرح کی کیبلز آ رہی ہیں؟ کیا 70 سال سے ہمارے ملک میں یہی کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی ملک کا کوئی اہلکار کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے اپنے وزیر اعظم کو فارغ کرو، تمہارے ہاں یہ مسائل ہیں، تمہارے یہ مسئلہ ہو جائے گا؟ کیا یہ روٹین کی ڈپلومیٹک کیبل ہے؟ اگر روٹین کی ڈپلومیٹک کیبل ہوتی تو کیا ہم دنیا کی واحد سپر پاور کو ناراض اس طرح کرتے کہ اس کے ایمبیسڈر کو بلا کے یا سفارتکار کو بلا کے ڈی مارش کرتے؟ ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کھڑے ہو کے کہا کہ جی سنگین مداخلت ہوئی ہے، سازش نہیں ہوئی. تو کچھ نہ کچھ تو تھا نا اس سائفر میں. اب اگر اس کا حقیقت آپ نے سامنے لے کے آنی ہے، یہ لوگ انچارج ہیں، سائفر ان کے پاس موجود ہے، اب یا تو اس کو ڈی کلاسیفائی کر کے قوم کے سامنے رکھ دیں اور عمران خان کو جھوٹا ثابت کر دیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ خان صاحب چیزوں کو ایگزیجریٹ کر رہے ہوں، ہم نے تو سائفر کسی نے نہیں دیکھا، تو ہو سکتا ہے حکومت کا موقف درست ہو. تو بہترین طریقہ یا تو سائفر قوم کے سامنے لے آئیں یا ایک ہائی پاورڈ جوڈیشل کمیشن بنائیں، سپریم کورٹ سے کہیں لکھیں ان کو، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی بھی ہو جائے. سائفر کے اوپر تحقیقات بھی نہیں کروانی اور اپنے موقف پہ بھی یہ قائم ہے کہ جناب سائفر کے اندر کچھ ہے نہیں ہے. پہلے کہتے تھے کچھ نہیں ہے، آپ اس کو قومی کاغذ کہتے. تو میرے خیال میں ایڈ اپ نہیں ہوتا جب تک کوئی انکوائری نہیں ہوگی، سیریس لیول کی چیزیں اسی طرح چلتی رہیں. بالکل انویسٹیگیشن کمیٹی بن گئی ہے جس میں سائفر پہ تحقیقات کرانی ہے. کیا تحقیقات کروانی ہے اس میں؟ اس پہ پوری انویسٹیگیشن ہوئے گی.
मतलब क्या इन्वेस्टिगेशन होगी पहली कि तो बात साइफर के अंदर लिखा हुआ क्या है इमरान कि खान या साहब ने उसके कैसे गुम कह होने के दिया ऊपर। कि साइबर की कॉपी मेरे पास मौजूद थी और साइबर की कॉपी मेरे से गुम गई। सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेशन यहां से स्टार्ट होगी। ठीक है। और साइफर में है क्या, इस पे भी इन्वेस्टिगेट और हमने कभी साइफर की मौजूदगी पे हमने ये नहीं कहा कि साइफर एग्जिस्ट नहीं करता था, हमने ये जरूर कहा है कि साइफर का जो कंटेंट इमरान खान साहब कह रहे हैं वो सच नहीं है। एक मिनट, आप बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं मरीम नवाज को। ये एक मिनट स्टेटमेंट सुन लें। प्रोड्यूसर साहब जरा मरीम नवाज साहब की स्टेटमेंट लगा दें। सुनाएं जी। तो सारे कंटेंट्स आपने खुद बता दिए आवाम को, तो वो खत नहीं आपने दिखाया। वो खत आपने इसलिए नहीं दिखाया कि वो खत सिरे से था ही नहीं, और वो जो आप जेब में लेके फिर रहे थे और आपने जलसे में दिखाया था वो एक खाली कागज था। अगर इतना ही वो खत था और कोई साजिश थी तो आपको सुप्रीम कोर्ट के सामने वो खत को रखना चाहिए, पाकिस्तानी कौम को वो खत दिखाना चाहिए था। सो खत था ही नहीं तो चोरी कैसे हो गया, मिसिंग कैसे हो गया है ना साहिबा? फरिया मैं आपको बताऊं, दो डिफरेंट चीजें हैं। मैं आपको बड़ी क्लियरली बताऊं, एक होता है साइफर, एक होता है खत। साइफर होता है जो एक्सचेंज होता है कंट्रीज के दरमियान, साइफर एग्जिस्ट करता है। लेकिन जो इमरान खान ने साइफर की ट्रांसलेशन दी है ना और अवाम को कहा मेरे पास खत है, वो खत मिनट्स ऑफ द मीटिंग है जो इमरान खान ने खुद डिक्टेट किए हैं। तो ये दो सेपरेट चीजें हैं। वो खत क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? क्योंकि वो खत है जो इमरान खान साहब ने झूठा मिनट्स ऑफ द मीटिंग टाइप करवाए हैं। वो बात है। So, आप इन दोनों चीजों को मिक्स ना करें। मैं आपके लिए भी क्लियर कर दूं कि खत एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि खत झूठा है, साइफर एग्जिस्ट करता है और हम ये कह रहे हैं कि साइफर एग्जिस्ट करता है। मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन क्विकली मैं आपको ये प्रेस रिलीज जो कि 22 अप्रैल 2022 की है उसकी लास्ट पैराग्राफ सुना रही हूं। द NSC after examining the contents of the communication reaffirmed kiya the decisions of the last NSC meeting. The NSC was again informed by the premier security agencies that they have found no evidence of any conspiracy. Therefore, the NSC, after reviewing the contents of the communication, the assessments received and the conclusions presented by the security agencies, concludes that there has been no foreign conspiracy. So second जो NSC थी उसने बताया कि conspiracy नहीं है, but they stood by the first NSC meeting minutes जिसमें ये कहा गया था कि there was blatant interference. So वो मामला क्या है? Right after a break. एंड वेलकम बैक। मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा मरीम नवाज शरीफ को एवन फील्ड रेफरेंस से बरी होने के बाद अब पासपोर्ट वापस मिल गया है। पासपोर्ट वापस मिलने के बाद मरीम नवाज शरीफ की जल्द लंदन रवानगी का इम्कान है। मरीम नवाज शरीफ लंदन जाकर जल्द मियां नवाज शरीफ के साथ पाकिस्तान वापस आ सकती हैं। इसहाकडार की वापसी के बाद अब नवाज शरीफ की वापसी से नून लीग सियासी तौर पर मजीद मजबूत होगी। इमरान खान बार बार इसहाकडार की वापसी पर ताकतवर हलकों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। लेट्स वॉच इट। नवाज शरीफ से भी मैंने कोई बुज़दिल आदमी देखा है, उसका नाम है इसहाक डार, और मैं मान ही नहीं सकता जब तक इससे डील नहीं हुई और इसको ताकतवर हलकों ने इसको NRO की डील नहीं दी, उन्होंने इसको दिलासा नहीं दिया कि फिक्र ना करो तुम्हें नहीं पकड़ा जाएगा, तब तक वो गीदड़ कभी नहीं आ सकता था पाकिस्तान। सोर्सेज के थ्रू आपको ये बात बता सकते हैं कि खान साहब से एक मीटिंग में ये सवाल पूछा गया कि क्या उनको कोई इतराज़ होगा नवाज शरीफ साहब की वापसी पर। यह भी सवाल किया गया कि जो एक अहम मीटिंग हुई थी प्रेसिडेंट हाउस में, क्या वहां पर यह बात हुई? उन्होंने कहा इसको ना कंफर्म कर सकते हैं ना डिनाई कर सकते हैं, लेकिन ये बात ज़रूर होने की कि मुझे उनकी वापसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो क्या होने जा रहा है? क्या नवाज शरीफ साहब की वापसी अब बिल्कुल हर तरीके से ऑन द टेबल है? इफ्तिखार साहब ज़रूर इससे भी बात कीजिएगा, लेकिन आप साइफर के ऊपर भी कमेंट कर सकते हैं क्योंकि आप बड़ी देर तक उसके ऊपर हंस रहे थे। नहीं, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि रात की इस पहर आपने इतनी एजुकेटिव और एंटरटेनिंग, फुल ऑफ एंटरटेनमेंट आपने प्रोग्राम। एंटरटेनमेंट सर, हाँ जी। मैं अभी गुजारिश करूँगा कि हिना बीबी से कि उन्होंने हमें साइफर सिखाया फॉरेन पॉलिसी 101 क्लास में, फिर उन्होंने हमें दिखाया कि मिनट्स क्या होते हैं, तो वो ख़त की डेफिनेशन भी हमें बता दें ताकि आवाम भी एजुकेट हो जाए कि क्या होता है उसमें। आपको मैं इसलिए कह रहा था कि शी कुड नॉट जस्टिफाई कि NSC का एजेंडा जिसका होस्ट फॉरेन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है उस पे साइफर नहीं है। तो मैं गुजारिश ये करूँगा कि बड़ी सीनियर जो है क़यादत पाकिस्तान की,
اس میں یہ میرا خیال ہے کلیریفیکیشن دینا چاہیے تھا کہ اگر اس میں سائفر موجود نہیں تھا تو آیا ایسی کیا ان کی کباہت تھی کہ وہ اس جو منٹس آپ نے جو آپ نے مجھے کمپلیٹ کرنے دیں تو میں بتا دوں جو یہ جو ہے لیٹ می کمپلیٹ آپ رک جائیں ایک منٹ مجھے بات کرنے تو پھر آپ اپنی باری میں بات کیجیے گا. یہ جو آپ نے پڑھا ہے اعلامیہ NSC کا آیا کس نے روکا تھا ان کو یہ مینشن کرنے کے لیے؟ صاحب آپ نے کہا she cannot justify NSC meeting minutes اور وہ سوال جینوئن ہے لیکن can you justify the audio sir the audio leaks can you justify them اس کی کاپی لے کے NSW کی میٹنگ میں جاتا ہے. اچھا جی مجھے سمجھ نہیں آئی لیکن چلیں. سوری ہنا پلیز ریپیٹ کون لے کے جاتا ہے میٹنگ میں؟ فریہ 4 کاپیز ہوتی ہے اور جو اوریجنل کاپی ہوتی ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوتی ہے اور فارن آفس جو ہے نا وہ اس کی کاپی NSW کے اندر اس کی جو ڈسکس ہوئی تھی وہ کاپی تھی. میں یہ بتا دوں افتخار صاحب کو وہ مجھے پوری فارن ریلیشن کے بارے میں بتا رہے ہیں. وزیر اعظم ہاؤس میں تھی وزیر اعظم نے کال کی تھی NSC تو ان کے پاس اپنی کاپی نہیں تھی. جی بس کر دیں اور نہ کریں نا. میں وہی کہہ رہی ہوں ماسٹر کاپی وزیر اعظم ہاؤس میں تھی اور ماسٹر کاپی کو دوبارہ جب آڈیو لیکس ہوئی تو پتا چلا یہ سب کچھ کریٹ ہوا تب ماسٹر کاپی پہ چیک ہوا کہ ماسٹر کاپی ڈزنٹ ایگزسٹ. فورن آفس میں ماسٹر کاپی نہیں ہے. اوکے فورن آفس اوریجنل کاپی کی کاپی لے کے جاتا ہے NSW کی میٹنگ میں. میرے پاکستانیوں اور اسکول کا حال دیکھ لیں. So that is the original thing ہے نا صاحبہ وہی ہے it's just a copy but ہے تو وہی متن تو وہی ہے is the content. میرے شو کی آپ 1000 کاپیز کر لیں 1000 ویڈیوز بنا لیں وہ یہی شو ہے. فریہ it's not about میں کنٹینٹ کی بات نہیں کر رہی اوریجنل کاپی کیوں غائب ہوئی پرائم منسٹر ہاؤس سے. اوکے یہ بات آپ کلیریفائی کر لیں. ہمارا بات یہ کہ اوریجنل جو آیا تھا وہ کیوں غائب ہوا. رائٹ آپ مجھے لگتا ہے سمجھ نہیں یہی بات اور کیونکہ آپ کوشچن مجھے بھی غلط کر رہی ہیں. کون سا کوشچن میں نے غلط کیا؟ میں کوشچن کر میں جواب دینا چاہتا ہوں. پلیز میں ریفریش کر لیتی ہوں. کیا کوشچن آپ کو غلط لگا ہے نا؟ عمران خان صاحب نے جو ٹی وی پہ کہا کہ غائب ہو گیا سائفر میرے سے وہ کیا تھی پلیز آپ بتا دیں. یہ کوشچن ہے. یہ کوشچن کروں میں آپ سے. اوکے ٹھیک ہے چلے تھینک یو. آئی کم ٹو مظہر عباس صاحب. مظہر عباس صاحب آپ نے کہا وہ اوریجنل تھی کہ وہ کاپی تھی. جو عمران خان صاحب سے غائب ہوئی وہ اوریجنل تھی کہ کاپی تھی. اوکے وی ہم اوریجنل اور کاپی کے اندر بہت لمبی بحث پہ چلے گئے. لیٹس کم بیک جو اس کا مین ایشو ہے. مظہر عباس صاحب سائفر تھیوری اور پاک امریکہ تعلقات آپ نے یہ آرٹیکل لکھا ہے اس میں آپ نے ڈیٹیل میں بیک گراؤنڈ دیا ہے ہسٹوریکل ریفرنسز دیے ہیں لیکن کنکلوژن کیا ہے آپ کا کنکلوژن کیا ہے؟ اس میں ایگزیجریشن ہوئی ہے یا ایکچولی دیر واز این اٹیمپٹ کہ رجیم چینج جو کہ خان صاحب کہتے ہیں؟ دیکھیں فریہ اس وقت جو ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں نا وہ ایک ایسی چیز پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں جس کا کوئی کنکلوژن نہیں ہوگا. اس کے بعد عمران خان کی حکومت بھی آ جائے تو کچھ نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ ایسی بے شمار میرے پاس یہاں کتاب پڑی ہوئی ہے جو امریکہ میں ایران میں امریکن ایمبیسی سے پیپرز ریکورڈ ہوئے تھے وہ سب کے اندر وہ ساری چیزیں موجود تھیں جو کورسپونڈنٹس ہوتی ہیں ایمبیسیز میں. ایشو یہ نہیں ہے اس وقت. بیسک ایشو یہ دیکھیے امریکن انٹرفیئرنس پاکستان میں فرام ڈے 1 سے ہے اور یہی چیز میں نے اس میں بتانے کی کوشش کی کہ ایز فار ایز انٹرفیئرنس بھی موجود رہی ہے پاکستان میں اور رجیم چینج بھی رہی ہے پاکستان میں. رائٹ آپ نے کہا سیاسی بحران کے نتیجے میں بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا اور 5 جولائی 1977 کو مارشل لاء لگا دیا گیا اور 2 سال کے اندر بھٹو کو پھانسی دے دی گئی. سو یو تھنک کہ یہ انٹرفیئرنس تھی؟ ہاں فریہ اس میں ہوا یہ تھا کہ ایک ٹیلی گرام جو امریکن ایمبیسی سے واشنگٹن بھیجا جا رہا تھا وہ ایک انٹیلیجنس آفیسر نے اپنی بک پہ لکھا ہے کہ وہ ٹیلی گرام میں نے کسی طرح حاصل کر لیا. اس کے اندر جملہ لکھا تھا دا پارٹی از اوور. اس پر ذوالفقار علی بھٹو نے پارلیمنٹ میں جا کے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا دا پارٹی از ناٹ اوور اور اس میں پھر پہلی مرتبہ امریکہ کو وائٹ ایلیفنٹ کے طور پہ وہ کیا گیا تھا. یہاں جو ایشو ہے یہاں میرے لیے جو پرابلمیٹک ایشو ہے وہ 2 ہیں. ایک یہ کہ سائفر تھا جو بھی تھا
وہ عمران خان صاحب کو اور ان کی پوری جو چند منسٹرز تھے، جو کنسرن منسٹر تھے، ان کے علم میں 8 مارچ کو آ گیا تھا۔ اب 8 مارچ سے 27 مارچ تک کیا ہوا؟ 27 مارچ کو جا کے انہوں نے اس سے پہلے جو کوششیں ہوئیں اس میں یہ تھا کہ شاید ووٹ آف نو کانفیڈنس ڈیفیٹ ہو جائے، اس میں یہ تھا کہ شاید ایم کیو ایم پاکستان یا بلوچستان عوامی پارٹی یا جو ہے مسلم لیگ کاف یہ لوگ ساتھ نہ چھوڑیں، یا ان میں سے کوئی ایک آدھ ساتھ رہے تو گورنمنٹ بچ جائے گی۔ جی تو اس کو اس طریقے سے پلے اپ نہیں کیا گیا، اور آئی ڈونٹ بلیم ہم کہ ایک پالیٹکس ہوتی ہے، اس پالیٹکس کے لیے انہوں نے 27 مارچ کو انہوں نے وہ لیٹر لہرایا، لیکن 28 مارچ کو جب پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا اس میں کسی نے جا کے اس پوائنٹ کو وہاں ریز نہیں کیا۔ اس وقت تک تو پارلیمنٹ کا حصہ تھے نا، عمران خان بھی تھے، شاہ محمود قریشی بھی تھے، پوری پی ٹی آئی تھی، اسی لیے ڈپٹی اسپیکر نے، اور وہاں اگر آپ اس جگہ جا کے یہ بات کرتے جو بات آپ نے جلسے میں کی تھی تو اس کی زیادہ ویٹیج ہوتی، کیونکہ پارلیمنٹ کی بہرحال ویٹیج زیادہ ہوتی ہے۔ تو میرے خیال میں وہاں وہ چیز ہوئی۔ اب اس گورنمنٹ سے کیا فلا ہوگا؟ آپ نے اپریل میں 10 اپریل کو عمران خان مانو صاحب کوئک آپ نے بڑی اہم باتیں جب سے، اور آپ کا آرٹیکل آئی ہوپ کہ یہ سب پڑھیں، اس میں آپ نے ایون آپ نے مینشن کیا ہے اس فارمر ڈی جی ایس آئی جنرل فیاض حمید کا بھی، کہ ان کے تبادلے پر ان کا تنازع بھی افغانستان سے منسلک تھا، اینڈ افغانستان کنیکشن ان پاک امریکن ریلیشن شپ، سو اٹس اے مسٹ ریڈ۔ لیکن جو آپ نے بھی بات کی، آپ نے کہا خان صاحب کو یہ لگ رہا تھا یا ان کو ایشورنس کہیں سے ہو رہی تھی کہ وہ ان کی حکومت رہے گی، سو اگر ان کی حکومت رہتی اور ان کے الائز نہ جاتے تو یہ سائفر ایشو نہ بنتا، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ فریا ایک سیدھی سی بات ہے نا، ایک چیز اگر آپ کو لگ رہی ہے کہ آپ کے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے اور آپ کی حکومت کا تختہ الٹنے کی بات کی جا رہی ہے، مطلب مجھے نہیں پتا، میں نے تو نہیں دیکھی نا چیز، تو پھر 8 مارچ سے 27 مارچ میں تقریباً 2 ہفتے کا گیپ۔ رائٹ، آئی ایم کمنگ ٹو یو آلسو، لیکن افتخار صاحب کی باری بیچ میں سے نکل گئی تھی۔ آئی کم ٹو یو افتخار صاحب۔ افتخار صاحب، جس وقت لاسٹ میٹنگ ہوئی ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں اور وہاں پہ جرنلسٹ کو بلا کے کہا گیا کہ ہم یہ سائفر آپ کو دکھانے لگے ہیں، یہ کیبنٹ نے اس کی اجازت دے دی ہے، اب ہم آپ کو اس کے کچھ حصے دکھائیں گے، مگر وہ دکھائے نہیں گئے تھے حصے۔ سو اٹ مینز اس سے جو کوشچن اٹھتا ہے، جو پی ڈی ایم کہتی ہے کہ یو آر پروبیبلی پلئنگ آن اٹ۔ دیکھیں جی، پہلی بات یہ کہ اس کی سینسٹیوٹی آف دی ڈاکومنٹ تھا کہ دس واز ناٹ ڈی کلاسیفائڈ۔ اسپیشل کیبنٹ میٹنگ جو تھی وہ اس میں ڈی کلاسیفائی کیا گیا فار دی پرپز آف اسپیکر اینڈ پریزیڈنٹ اینڈ چیف جسٹس آف پاکستان، بیکاز اس کے اوپر جو ہے سیکرٹ کوڈ ہے، اور وہ کوڈ جو ہے جب آپ اس کو ڈی کوڈ کرتے ہیں جو کی میں بتا رہا تھا، بیسیکلی سائفر کو ڈی سائفر کیا تھا۔ یہ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ دکھائیں گے جرنلسٹ کو؟ نہیں، دیکھیں جی، اس میں بڑا میں اپریشیٹ کروں گا کیبنٹ سیکرٹری اینڈ فارن سیکرٹری، دے ہیو پلیڈ ویری رسپانسبل رول، اور اسی طرح ہماری کیبنٹ نے بڑا رسپانسبل رول پلے کیا۔ آج تک کسی نے بھی سوائے ایک بات کے کہ جو کہ بعد میں نکل آئی کہ جی کس ملک کے تھا، پرائم منسٹر واز پلئنگ ویری رسپانسبل رول۔ ابھی تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وی آر واچنگ اے ٹام اینڈ جیری شو، ناٹ اے گورنمنٹ بین رن، ٹھیک ہے جی۔ وی ہیو شون ویری رسپانسبل ایٹیچیوڈ آل تھرو پروسیس، اور بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ایک کتاب ہے جی ڈینیل مرکر کی، اس کتاب میں ہے نو ایگزٹ فرام پاکستان، اٹ سیز اٹ آل۔ جو ابھی مظہر بھائی نے بات کی یہ امریکہ کرتا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ اوکے، عاطف قاسمی صاحب، رائٹ، عاطف قاسمی صاحب، اس کا مظہر صاحب نے تو کلیئرلی کہا ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ ہم نے لاسٹ 3.5 ایئرس، بس ایک پوائنٹ ایڈ کر رہی ہوں کہ افتخار درانی صاحب، لاسٹ 3.5 ایئرس ہم نے ٹام اینڈ جیری کا شو بھی دیکھا ہے، ہم نے جو آپ کہہ رہے تھے امکانوں کا ٹولہ جو ہوتا ہے، ڈم ٹولہ، اس کو گورن کرتے ہوئے دیکھا ہے، ایسے لوگوں کو گورن کرتے ہوئے دیکھا ہے جو ٹی وی پہ دیکھ کے جن کو پتا چلتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جرمنی اور جاپان کے سائفر کی کاپی بھی گم جاتی ہے۔ سب ایک دوسرے کی باری کا احترام کریں پلیز۔ عاطف قاسمی صاحب، کیا اس کا سلوشن نہیں نکلے گا کبھی بھی؟ آپ کو لگتا ہے مظہر صاحب کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اینڈ مے بی ایوری ون از پلئنگ آن اٹ؟
देखिए ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता कि अभी जो तहकीकात जिस तरीके से करवाई जा रही हैं उससे उसका कोई वो निकलेगा कि जी ये इसका एंड रिजल्ट है, तहकीकात हुई हैं, ये चीजें सामने आ गई। किसी का ये मकसद नहीं है इस मौके के ऊपर कि साइफर के अंदर जो कुछ भी है उसको सामने लाया जाए। खान साहब तो ये कहते हैं और बार बार वो साइफर का जिक्र भी करते हैं, आपने भी जिक्र किया कि सहाफियों को प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुलाया गया था, उसमें गालिबन आप भी वहां पे मौजूद थी, मैं भी वहां पे मौजूद था और हमें भी वो साइफर दिखाया नहीं गया, साथ दूर से फाइल दिखाई गई थी। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि हो सकता है कि क्या पता खान साहब कुछ एग्जैजरेट कर रहे हो सकता है हुकूमत का मौकिफ दुरुस्त ना हो। तो जब तक ये चीजें सामने नहीं आएंगी ये बहस चलती रहेगी। लेकिन ये जो कहा जाता है ना कि जी 70 साल से ये होता रहा और हम गुडी गुडी खेलते रहे, तो उस सब कुछ गुडी गुडी खेल के उनके आगे सर नगू करके हमने क्या कमाल कर लिया? क्या हम स्विट्जरलैंड बन गए या स्कैंडिनेविया बन गए? हालत हमारी ये है कि 1 बिलियन पाउंड के लिए हमें रोज अपनी नाक और टांगें रगड़नी पड़ती हैं हर जगह पे। तो हमें यह भी देखना चाहिए ना कि क्या वही हमने पॉलिसी रखनी है, उसी तरह सब सर्विएंट रहना है, उसी तरह इसको रूटीन की केबल कहना है कि या फिर हमने एक शिफ्ट लेनी है अपनी पॉलिसी में और बताना है कि ये चीजें हैं, इनके ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो एक बड़ा क्वेश्चन है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर तो शिफ्ट नहीं दे सकते पॉलिसी को। आपको लगता है कि मेजर स्टेक होल्डर्स को शिफ्ट देने के लिए तैयार है? जी जी, मैं एग्जैक्टली इसी तरफ आ रहा था। इस शिफ्ट को लेने के लिए एक कलेक्टिव आपको पॉलिसी बनानी पड़ेगी जिसमें मौजूदा हुकूमत का किरदार भी होगा, साबका हुकूमत का किरदार भी होगा और उसके अलावा दीगर लोगों का किरदार भी होगा, रियासती इंस्टीट्यूशंस का। तो ये इन सब ने फैसला करना है। लीडरशिप यहाँ पे बैठी है, पीटीआई की लीडरशिप भी और नून लीग की लीडरशिप भी, हिना परवेज भट्ट साहिबा भी बैठी हुई है। तो ये सब लोग जो कलेक्टिव विजडम है, इन सब लोगों ने मिलकर फैसला करना है और उससे फिर अगली हमारी पॉलिसी बनेगी। राइट, we'll take a break and we will be right back. And welcome back. काज़मी साहब, कुछ अरसे पहले तक खान साहब भी कहते थे कि नवाज शरीफ साहब आप वापस आकर दिखाएं, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। अब खबरें हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको क्या लगता है? देखिए ऑब्वियसली खान साहब का ये एक बयानिया रहा है पर इस वक्त वो हुकूमत में तो नहीं है। कुछ अरसा पहले तक शायद उनको वो हुकूमत में भी थे और उनकी ये उम्मीद भी थी कि मैं जल्दी हुकूमत में आ जाऊंगा। अब खान साहब प्रेशर डालने की तो कोशिश कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि मैंने कौम को तैयार कर लिया, लेकिन पूरी कौम को वो पैड पहना के उन्होंने बैठाया हुआ है, बॉलिंग करने आते हैं और वापस चले जाते हैं। तो एक फ्रस्ट्रेशन भी बिल्ड हो रही है। दूसरा मुझे ये भी लगता है कि खान साहब ये तो कहते हैं कि हकीकी आज़ादी आवाम के थ्रू आएगी, लेकिन कहीं बैक ऑफ द माइंड उनको भी मुकम्मल यकीन नहीं है कि ये आवाम हकीकी आज़ादी दिलवाएगी। वो ये समझते हैं कि विकेट जो इनकी है, हुकूमत की है, वो अभी थोड़ी मजबूत है। विकेट के पीछे कोई ऐसा विकेट कीपर है जिसने विकेट को पकड़ा हुआ है। जिस दिन उनको ये 100% यकीन आ जाएगा कि विकेट जो है आवाम की ताकत से गिरनी है, उस दिन वो विकेट गिरा देंगे, इसलिए कि आवाम तो तैयार बैठी है। लेकिन एट द सेम टाइम खान साहब कुछ स्कैंडिनेविया में सियासत नहीं कर रहे, हमारी ग्राउंड रियलिटीज हैं, यहाँ पे दीगर जो इदारे हैं उनका किरदार है। खान साहब को हर चीज को मद्देनजर रख के ही कोई ना कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी। और दूसरी बात यह है कि अगर खान साहब सिस्टम को तोड़ते हैं, आवाम आ जाती है, तो सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो खान साहब का अपना होगा। क्योंकि अगर आज भी इलेक्शन होते हैं तो 2/3 ना सही इन सारी ये जमातें मिलकर भी इलेक्शन लड़े, तो जो ग्राउंड रियलिटी वो ये है कि वो खान साहब को इलेक्शन में शिकस्त नहीं दे सकते। मजहबाज साहब, नवाज शरीफ साहब की वापसी के बाद लेवल प्लेइंग फील्ड है सबके लिए, क्या होगा? क्या पहले तो वो वापस आए, उसके बाद लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होगी। मुझे नहीं लगता, हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे नहीं लगता मियाँ साहब की वापसी जल्दी मुमकिन है। और दूसरी बात ये कि देखिए, इमरान खान हो कोई भी हो, 77 में बहुत बड़ी तहरीक चली थी, निज़ाम मुस्तफ़ा का नाम दिया गया था, लेकिन एंटी भुट्टो मूवमेंट थी, बहुत बड़ी मूवमेंट थी। रेवोल्यूशन में सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ क्या होती है? रेवोल्यूशन का आना मुश्किल नहीं होता, रेवोल्यूशन को सस्टेन करना बहुत मुश्किल होता है। और इनकलाब अगर नाकाम हो जाए तो वो बगावत से ताबीर किया जाता है, इनकलाब कामयाब हो जाए तो इनकलाब हो जाता है। मेरा ख्याल है हम बहुत बड़े बड़े नारे लगाते हैं, लेकिन ग्राउंड पे जिस तरह अभी अथर कह रहे थे, ग्राउंड पे क्या है? ग्राउंड पे तो फिर ये है ना, फिर न्यूट्रल क्या चीज़ होती है? आप जाएं, अगर आपने इनकलाब ही लाना है, आपने हकीकी आज़ादी ही लानी है, तो फिर ले जाएं 10 लाख 20 लाख का मजमा अगर इस्लामाबाद पहुंचे तो कोई गवर्नमेंट सस्टेन नहीं कर सकती, कम वोट में।
یہ میں پوری کنوکشن سے بات کر رہا ہوں. رائٹ سو لیکن اتنی تعداد میں لوگ نہیں پہنچتے. ٹھیک سو اور یہ عمران خان صاحب اسی لیے اس چیز کو ود ہولڈ کیے ہوئے ہیں کیونکہ یہ ایک لاسٹ ریزورٹ ہوگا نا, لاسٹ آپشن ہوگا. اس کے بعد کیا رہے گا اگر اس میں بھی وہ ناکام ہو جاتے ہیں؟ تو اس کے بعد تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اسٹریٹجی آپ چلتے, کیونکہ ایک چیز آف آپ رکھیں تو وہ بہتر ہوتا ہے. رائٹ آپ لوگوں نے کرنا ہے لانگ مارچ, کہہ رہے ہیں 12 ربیع الاول کے بعد ڈیٹ ہو جائے گی. بالکل جی انشاءاللہ بالکل ضرور کریں گے جی, ہم ضرور لانگ مارچ کریں گے, یہ اناؤنس ہوگا. فل فلیج کریں گے یا پھر چلے جائیں گے واپس؟ اور پالیٹکس جو ہے نا گیم آف پاسبل ہے, کوئی ڈینڈ نہیں ہوتا. اگر آپ ایون جو لانگ مارچ ہے اس میں انشاءاللہ 100% کامیابی ہوتی ہے, اگر نہیں بھی ہوتا تو آگے سیاست اور سیاست آپ کریں گے. ایسا ڈیڈ اینڈ کبھی ہوتا نہیں ہے سیاست میں, اور ہم بالکل لانگ مارچ کریں گے. یہ جو فرسودہ نظام ہے اس سے جان چھڑانے کا وقت آ گیا, عوام تیار ہے. روزانہ کے حساب سے 250-300 پروٹیسٹ ہر صوبے میں ہو رہے ہیں, کوئی 1000 کے قریب ہوتے ہیں. میڈیا کو روکا ہوا ہے. لاسٹ ورڈ ٹو یو ہے نا, لانگ مارچ کو اب کیسے ٹیکل کریں گے؟ پنجاب گورنمنٹ نہیں آپ کا فریحہ ڈیڈ اینڈ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں افتخار صاحب کہ سیاست میں ڈیڈ اینڈ نہیں ہوتا, لیکن عمران خان صاحب کا سوری ٹو سے ڈیڈ اینڈ آ گیا ہے. اور اطہر کی میں اس بات سے ضرور اگری کرتی ہوں کہ عمران خان صاحب بہت فرسٹریٹڈ ہے. وہ اس لیے اسحاق ڈار کی واپسی, اکانومی ریوائول, مریم بی بی کا پاسپورٹ مل گیا. اور آج میں آپ کو بات کر دوں کہ مریم بی بی کا پاسپورٹ جس ایلیگیشن پہ لیا گیا تھا, ان کے والد کے سامنے کوٹ لکھپت جیل میں جب وہ گئی تھی, اس ایلیگیشن پہ آج تک کیس ہی فائل نہیں ہوا. Right, and with this we are reaching the end of the program. So sorry, لیکن thank you so much. بڑی اہم ڈیبیٹ ہوئی ہے. آئندہ آنے والے دنوں میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں, آتے ہیں تو اس کی امپلیکیشن کیا ہوگی سیاست میں؟ کیا ہم ایک بار پھر ماضی کی اس طرف جا رہے ہیں جہاں پر ہر ایک پلیئر کو فل کمپلیٹ لیول پلینگ فیلڈ ملے گی؟ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.